شعبان المعظم کی 15ویں رات وہ رات ہے جس کو شب برات کہا جاتا ہے۔ شب برات وہ رات جس کو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں لیلہ مبارکہ کے نام سے یاد کیا۔ یہی وہ رات ہے جو سال کی اکثر راتوں سے افضل ہے۔ اسی رات میں ہر شخص کا رزق لکھ دیا جاتا ہے اور جس نے مرنا ہو اس کی موت بھی لکھ دی جاتی ہے، بلکہ آئندہ پورے سال میں جو کام سر انجام ہونے والے ہیں وہ تمام کے تمام لکھ دیے جاتے ہیں۔ یہی وہ مہینہ ہے جس کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا مہینہ قرار دیا۔ یہی عبادت کی رات ہے، توبہ استغفار کی رات ہے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے کی رات ہے، درود و سلام پڑھنے کی رات ہے۔ وہ لوگ کتنے سعادت مند ہیں جو اس رات کو عبادت کرتے ہیں، توبہ استغفار کر کے اپنے رب کو راضی کرتے ہیں، اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرتے ہیں اور اس کے حلال مانگ کر خزانہ غیب سے مالا مال ہو جاتے ہیں، بیماریوں اور مصیبتوں سے پناہ مانگ کر ان سے خلاصی حاصل کرتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کے لیے عام معافی کا اعلان ہوتا ہے، سب کی مغفرت ہو جاتی ہے سوائے چند لوگوں کے۔ تو اس رات کی فضیلت اور عظمت کے پیش نظر اس رات میں ہمتاً تلاوت قرآن، نوافل اور ذکر و فکر میں مشغول رہنا چاہیے۔ حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہہ الکریم روایت کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا، سورج غروب ہونے کے فوراً بعد ہی جیسے ہی رات شروع ہو جاتی ہے، اللہ سبحانہ و تعالی آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے اور کہتا ہے کوئی مغفرت چاہنے والا تاکہ میں اس کو بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا جس کو میں رزق دوں، کوئی گرفتار بلا ہے میں اس کو عافیت دوں، اور ایسا فرماتا رہتا ہے یہاں تک کہ صبح روشن ہو جاتی ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس رات میں ادا کی جانے والی نماز کے متعلق۔ اس رات میں نوافل کیسے ادا کیے جائیں اس کے بارے میں۔ تو شعبان المعظم کی 15ویں رات میں 2 رکعت نفل ادا کریں۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 1 بار، سورہ اخلاص 15 مرتبہ تلاوت کرے اور پھر سلام کے بعد درود پاک 100 مرتبہ پڑھے۔ اس کے بعد وسعت رزق کی دعا کرے تو اللہ رب العزت اس نماز کے باعث اس کے رزق میں برکت اور ترقی عطا فرمائے گا۔ عبادات میں اضافہ کرتے ہوئے شب برات کی رات کو 8 رکعت نماز 4 سلام سے پڑھے، 2 رکعت کر کے 8 رکعتیں ادا کرے۔ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 1 بار اور سورہ اخلاص 25 مرتبہ تلاوت کرے تو انشاءاللہ اس نماز کو پڑھنے والے کی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے۔ صاحب نزہت المجالس نقل کرتے ہیں کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو میرا نیاز مند امتی شب برات میں 10 رکعت نفل اس طرح پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ تلاوت کرے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 11 مرتبہ تلاوت کرے تو اس کے گناہ معاف ہوں گے، اس کی عمر میں برکت ہوگی۔ تمام ناظرین سے گزارش ہے توبہ کے نوافل ضرور ادا کریں۔ اس کا طریقہ کار سن لیں۔ 15ویں شعبان کو 8 رکعت نماز نفل 2 سلاموں کے ساتھ پڑھنی ہے، یعنی پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 10 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ علم نشرہ 10 مرتبہ تلاوت کرنی ہے، تیسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ قدر 10 مرتبہ تلاوت کرنی ہے اور چوتھی مرتبہ سورہ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 10 مرتبہ تلاوت کرنی ہے۔ 4 رکعتیں اکٹھی پڑھیں، اس کے بعد اگلی 4 رکعتیں بھی اسی ترکیب سے پڑھی جائیں۔ سلام کے بعد 70 مرتبہ استغفار اور 70 مرتبہ درود پاک پڑھا جائے اور پھر اپنے گناہوں سے توبہ کرے تو سلف صالحین کا قول ہے انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کے گناہ صغیرہ اور کبیرہ اللہ معاف فرما کر مغفرت فرمائے گا۔ اب آخر میں 14 رکعت نوافل، اس کا فائدہ سن لیں۔ دنیاوی اور دینی مقاصد کے لیے یہ نماز بہت مفید ہے۔ بزرگوں کا اقوال ہے کہ 15ویں شعبان کو نماز اس طرح ادا کرے، 2 رکعتیں کر کے نماز یہ پڑھنی ہے 14 رکعت، یعنی 7 سلاموں کے ساتھ۔ 15ویں شعبان کو 14 رکعت نماز 7 سلام سے پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 1 بار، سورہ اخلاص 1 بار، سورہ فلق 1 بار، سورہ ناس 1 بار، یعنی ہر رکعت میں 4 قل پڑھنے ہیں سورہ فاتحہ کے بعد۔ پھر سلام پھیر دینا ہے، سلام کے بعد بیٹھ کر آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے 1 دفعہ، پھر سورہ توبہ کی آخری آیات
इन आयात की तिलावत की जाए और फिर अल्लाह की जनाब में दुआएं मांगी जाएं तो बुजुर्गों का कहना है दुनियावी और दीनी मकासद के बहुत सारे फ़वाइद हासिल होंगे, अल्लाह दुआएं कबूल फरमाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।